الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرے وہ بہن یا بھائی جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، رزق کے لیے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں یا امیر ترین ہونا چاہتے ہیں، وہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ ان کو اتنا رزق ملے گا کہ لوگ بھی آ کر ان سے پوچھیں گے کہ آخر اتنا رزق کس طرح سے ملا، اور لوگ دیکھ کر حسد کریں گے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی، اس وظیفے کی برکت ایسی حاصل ہوگی آپ کو کہ آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا۔ تو صبح اٹھتے ہی، آنکھ کھلتے ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سورہ فاتحہ جو کہ بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے، بہت زیادہ برکات کی حامل ہے، اس کی ہم آپ کو فضیلت اور اس کا ثواب بھی بتائیں گے۔ تو اس سے پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے قرات کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں سے آدھی قرات میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ تو دیکھیں سورہ فاتحہ پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو ہر چیز سے نواز دیتا ہے، اسے ہر چیز عطا کر دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو حاجت اپنی پوری کروانا چاہتے ہیں وہ آج یہ وظیفہ سن لیں کہ جو اولاد نرینہ سے محروم والدین ہیں، روزانہ 101 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اول آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اولاد نرینہ کی نعمت ملے گی انہیں۔ اگر کوئی سخت مشکل جو کسی طرح حل نہ ہو سکتی ہو تو اس سے نجات کے لیے سورہ فاتحہ کا 21 دن کا عمل کریں، انشاءاللہ بہت جلد مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ عمل کیا ہے وہ بھی سن لیں کہ عشاء کی نماز کے بعد 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت نماز قضائے حاجت ادا کریں، پھر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ 14 مرتبہ پڑھیں، پھر آخر میں 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔
تو یہ اس قدر فضیلت اور برکت کا حامل یہ وظیفہ ہے کہ جو بھی آپ کو سخت سے سخت مشکل بھی پیش ہوگی تو سورہ فاتحہ کے اس وظیفے سے 21 دن کا عمل ہے. 21 دن کے پہلے تو 11 دن میں ہی کام پورا ہو جائے گا، نہیں تو 21 دن کا یہ عمل ہے. 21 دن میں آپ کو جو بھی سخت مشکل، جو بھی سخت حاجت پیش ہے وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. اور جو شخص چاہتے ہیں کہ ان کی ہر جائز حاجت اللہ سے مانگیں اور پوری ہو جائے، نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے، نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 41 بار سورہ فاتحہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی جائے. اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر جو بھی جائز حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے انشاءاللہ ضرور پوری ہوتی ہے. یہ عمل 11 دن کا ہے. اگر کوئی بھی دل میں خواہش ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کسی قسم کی بھی حاجت ہے، کسی سے پیسے وصول کرنا چاہتے ہیں، پرائز بانڈ میں اپنا انعام چاہتے ہیں پہلا، یا کئی سالوں کئی صدیاں گزر گئی ہیں آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، آپ کا گھر رزق سے تنگ ہے، آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، جو بھی چیز لاتے ہیں بس ختم ہو جاتی ہے، کوئی بھی خواہش ہے پوری نہیں ہو پا رہی، امتحانات دیے ہیں وہ پورے اس میں آپ پاس نہیں ہو رہے، تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہر جائز حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی. کیونکہ سورہ فاتحہ میں وہ چیزیں ہیں جو کسی اور آیت، کسی اور صورت میں نہیں رکھی گئیں. اگر اس صورت کو مشک و زعفران سے چینی کے پاک برتن میں لکھ کر دھو کر بیمار کو پلا دیا جائے تو ہر مرض جسمانی سے مفید ہوتا ہے. جس کو چیچک کی بیماری ہو جاتی ہے، اگر 11 دفعہ پڑھ کر 3 دن دم کیا جائے تو کثیر کا حکم رکھتا ہے، فوری طور پر وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. سورہ الحمدللہ کو نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ کا آخری میم الحمدللہ کے نام کے ساتھ ملا کر 41 بار 40 دن تک روزانہ پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے مریض یا جس پر جادو کیا گیا ہو اس کو پلانا نہایت مفید اور شافی الامراض ہے. بہت ہی مجرب یہ عمل ہے، تو آپ لوگ ضرور کریں. اور یہ سورہ فاتحہ کا جو میں خاص عمل لائی ہوں وہ بھی سن لیں. وہ خاص عمل کون سا ہے کہ صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، پہلے انسان جب انسان سوتا ہے تو سوتے وقت اپنی دعائیں وغیرہ پڑھتا ہے، تو صبح تک اس پر فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں. اور جیسے ہی بندہ صبح اٹھے اور سورہ فاتحہ کو اس طریقے سے پڑھ لے تو شام تک گھر میں اتنا رزق آئے گا کہ سمیٹتے ہوئے آپ تھک جاؤ گے. کس قدر مجرب یہ عمل اور کس قدر مجرب یہ وظیفہ ہے. کیسے کرنا ہے آپ نے کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، بستر پر آپ لیٹے ہوئے ہوں، تو آپ نے وہاں پر لیٹے لیٹے آپ نے 11 مرتبہ اٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے. کوئی سا بھی آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے. پھر آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے. جب فجر کی آپ نماز ادا کر لیں، پھر آپ نے 125، کیونکہ سورہ فاتحہ کے حروف بھی 125 ہیں، اور آپ نے 125 مرتبہ سورہ فاتحہ کو نہایت آرام سے تلفظ کے ساتھ اچھے طریقے سے ادائیگی سے آپ نے پڑھنا ہے. اور پھر آخر میں آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے. تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بڑا جو بھی آپ کو آسان لگے آپ وہ پڑھ لیں. 125 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے. پہلے آپ نے بستر پر جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے بستر پر بیٹھے بیٹھے، اور نیت کرنی ہے کہ آج میں اپنی حاجت پوری کرنے کا عمل کرنے لگی ہوں، اپنے گھر میں رزق آنے کا عمل کرنے لگی ہوں. اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر ہی 125 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ شام ہونے تک کہاں کہاں سے رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. تو ہمیں بھی آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، تمام سبسکرائبر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ویورز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کر دیں. انشاءاللہ تعالی
پیر کے دن ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بزرگوں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی دعا میں اپنا نام شامل کروا لیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔